لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب مظہر عباس سے جاری ہیں. تو مظہر، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ نے ایک بہت بڑا واقعہ دیکھا 1981 میں، ہائی جیکنگ کا، پی آئی اے کا طیارہ جو ہائی جیکنگ کے بعد کابل میں لنگر انداز ہوا. اب وہ پوری کتھا جو اس زمانے میں آپ نے سنی ہے، دیکھی ہے، سمجھی ہے، اور جو اغوا کار ہیں یا یہ سب کچھ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اس پہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے سیر حاصل ایک بات بتائیں. ڈاکٹر، یہ میرا خیال ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر، ہائی جیکنگ کے اوپر، ابھی حال ہی میں غالباً 1 سال پہلے بی بی سی کے جو اون بین جونس ہیں، انہوں نے آڈیو ڈاکومنٹری بنائی ہے. ہم نے ویڈیو ڈاکومنٹریز تو بہت دیکھی ہیں، انہوں نے آڈیو ڈاکومنٹری بنائی ہے. اس میں انہوں نے مجھ سے بھی انٹرویو کیا تھا، اور بھی کئی لوگوں سے کیا تھا. ایک ہائی جیکر سے بھی انہوں نے انٹرویو کیا جو پاکستان سے باہر ہے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی یہ کہ جو لوگ ہاسٹیجز تھے ان کے بہت سے کرداروں سے انہوں نے انٹرویو کیا. اس میں جو ان کے ظاہر کرو ممبرز تھے ان سے انٹرویو کیا. تو وہ بہت زبردست آڈیو ڈاکومنٹری جو میری یادداشت کے مطابق، جب یہ جس طرح ہم نے بات کی کہ جب وائلنس شروع ہوا طلبہ یونین کا، تو یہ غالباً 81 کی بات ہے. 81 میں جو ہے اس وقت اچانک ایک دن پتہ چلا کہ کوئی جو ہے کراچی یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا ہے. باہر سے کچھ لوگ آئے تھے اور جمعیت کے بھی کچھ لوگ، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اس زمانے میں. اور پھر اس وقت اسی زمانے میں پہلی مرتبہ ٹیپو کا نام سنا میں نے. ہم ظاہر ہے اپنے ادھر یونیورسٹی میں ہی تھے اس میں، اور ٹیپو کا تعلق جامعہ کراچی سے نہیں تھا. اور دوسرا نام جو اسی جھگڑے میں آیا وہ آیا رفیق افغان کا اس میں. اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ یہ ان کے محلے کا کوئی جھگڑا تھا جو بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی تک آ گیا. ناظم آباد میں ٹیپو رہا کرتا تھا، وہیں یہ کچھ جھگڑا ہوا تھا، کسی اپنے ذاتی سا جھگڑا تھا جو بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یونیورسٹی آ گیا. اور جب یونیورسٹی میں پھر وہ ایک واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک تھا کہ جب پہلے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے باقاعدہ جب یہ روزانہ ہر دوسرے روز جب تقریباً دوپہر کے ٹائم پہ آ کے فائرنگ ہوتی تھی، کوئی گاڑی آتی تھی فائرنگ کر کے چلی جاتی تھی. پھر اس کے بعد وہ جمعیت والوں کا ایک پیمفلٹ آتا تھا، اور اس ایک پیمفلٹ مجھے یاد ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ اب تم آ کے چلے گئے اور اب آ کے دکھاؤ اس طرح کے. اور دوسرے دن پھر وہ آ کے فائرنگ کر کے چلا جاتا تھا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا تھا، ہم لوگ لابی میں تھے، لابی میں پروٹیسٹ چل رہا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی. اور میں آرٹس لابی میں ہی کھڑا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آرٹس لابی کے بالکل سامنے ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، گرا ہوا ہے. مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس وقت وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا نہیں ہوگا، لیکن تو پھر مجھے ایک دم وہ ہوا، میں نے کہا یہ معاملہ کچھ زیادہ سخت سنگین ہو گیا ہے. اور وہاں سے پھر اور بھی ہم جتنے اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے ہم نے کہا یہاں سے نکلو. تو وہاں سے پھر ہم دوست ہمارا ہوتا تھا ندیم، اس کی موٹر بائک پہ بیٹھ کے ہم وہاں سے نکل گئے ادھر سے. وہ بعد میں شام کو یہ اندازہ ہوا، آج اسی دن جو ہے وہ کراچی پریس کلب میں فیض احمد فیض کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی. اور وہاں پھر رات کو جمعیت کے اور لڑکے وہاں آ گئے، انہوں نے کافی ہنگامہ کیا، لیکن وہ پھر وہاں کی کلب کی انتظامیہ وغیرہ کی مداخلت پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. فنکشن کمپلیٹ ہو گیا اس میں. وہ اس وقت بالکل یہ ہوا. اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ ہمارے دوست ہوتے تھے ہاسٹل میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پہلی مرتبہ ٹیپو کو میں نے دیکھا. وہ پورا نام کیا تھا؟ سلام اللہ ٹیپو. سلام اللہ اس میں. اور اس سے تھوڑی بہت بات ہوئی تو مجھے کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل وہ نہیں نظر آیا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ ویپ. ناظم آباد میں آپ نے بتایا رہتے تھے؟ وہ ناظم آباد میں رہتے تھے. ناظم آباد نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن ناظم آباد میں ہی رہا کرتے تھے.
اور بعد میں لوگوں نے بتایا کہ لاروش ریسٹورانٹ جو کہتے ہیں بابر غوری اس میں کام کرتے تھے، ادھر وہ ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی. تو ناظم آباد میں، کیونکہ ناظم آباد بہت بڑا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا گڑھ ہوا کرتا تھا، کیونکہ اگر آپ مین ناظم آباد کی روڈ پہ جائیں تو دونوں اطراف کالجز بہت ہوتے، اور وہاں مجھے یاد ہے جب طلبہ یونینز کے الیکشنز ہوتے تھے تو سب سے زیادہ رونق وہاں ہوتی تھی، کیونکہ سڑکوں پہ جلوس نکل رہے ہوتے تھے. اس میں ایک طرف گورنمنٹ کالج ہے، دوسری طرف پریمیئر کالج بائی روڈ وہ اس میں. تو وہ اس ملاقات میں اور تو کوئی وہ نہیں ہوا، وہ یہ کہ ٹیپو اور اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے آیا کرتے تھے وہاں ہاسٹل میں بیٹھا کرتے تھے، ہاسٹل کے کینٹین میں یا کمروں میں اس میں. تو وہاں ایک آدھ مرتبہ میری ملاقات ہوئی. جب یہ ہائی جیکنگ ہوئی تو جو ہے اس سے پہلے ظاہر ہے وہ واقعہ ہو گیا تھا جمعیت کے طالب علم کا، حافظ اسلم ان کا نام تھا، جن کی جو وہاں جہاں بھاگ ہوئے، جو آپ نے باڈی دیکھی، ہاں جو باڈی دیکھی تھی، وہ حافظ محمد اسلم، ہاں وہ حافظ محمد اسلم کی تھی. بعد میں وہ اپنے کسی کام سے آئے ہوئے تھے جو فائرنگ، یعنی غالباً ٹارگیٹڈ نہیں تھے، وہ ٹارگیٹڈ نہیں تھے، لیکن وہ کراس فائرنگ میں یا اس میں پاسر بائی میں اس میں اس کی نہیں، وہ کراچی یونیورسٹی کے تھے. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کے تھے، لیکن بظاہر ان کا عمل دخل نہیں تھا. اچھا، جمعیت کے بھی نہیں تھے؟ جمعیت کے تھے، جمعیت کے طلباء سے تھے، ان کا تعلق تھا. لیکن یہ کہ اس طرح کا نام ہم نے پہلے اس طرح نہیں سنا ہوا تھا. اچھا، جس رفیق افغان اور ٹیپو کے جھگڑے کی بات کر رہے ہیں کہ محلوں سے وہ کراچی، رفیق افغان صاحب جو ہیں وہ اپنے امت اخبار کے جو ایڈیٹر تھے گزر گئے. جی وہی. اچھا، اس زمانے میں تو وہ امت اخبار نہیں تھے، ظاہر ہے، لیکن ہاں وہی سیم رفیع افغان تھے اس میں، جو بعد میں پھر انہوں نے امت اخبار نکالا رفیع. تو ان کے جھگڑے سے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا جس میں حافظ اسلم کی شہادت ہوئی. اور وہ اس واقعے کے بعد ظاہر ہے پروگریسو اور لبرل اسٹوڈنٹس وغیرہ کا وہاں ایکٹیویٹی جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جو بھی اس طرح کا ایکٹیوسٹ ملتا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. پھر کون کرتا تھا تشدد؟ ظاہر جمعیت ہی کا ریئیکشن تھا، ان کا رد عمل تھا، ان کا طالب علم جو ہے وہ مارا گیا تھا، تو انہوں نے اس کے ریئیکشن میں پھر یہ اس کو پہلی مرتبہ زیادہ، اس سے پہلے جو فائرنگ کے واقعات ہوتے تھے اس میں ظاہر ہے کوئی انجری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ چیزیں وہ ہو گئی. یہ زیادہ سیریس واقعہ ہوا. تو وہ پھر ہم تقریباً میں کوئی 8-9 مہینے پھر یونیورسٹی نہیں جا سکا. اور اسی طرح بہت سے ہمارے دوسرے جو ایکٹیوسٹ تھے جس میں حاصل بدنجو وغیرہ یہ لوگ سب شامل تھے. پھر جب جمعیت کے اندر جو ان کے جو پنجابی اسٹوڈنٹ لڑکے تھے ان کے ساتھ کلیش بنا، تو وہ لڑکے پھر الگ ہو گئے. اور جب وہ الگ ہوئے، کیونکہ ان کے اندر ایسے لڑکے تھے جو اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ جو جمعیت کو ٹیکل کرنا، ان کے نقطہ نظر سے وہ جانتے تھے کہ جمعیت کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، ان کے تھنڈر اسکواڈ کو ان کے بقول کس طرح ٹیکل کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے. تو ان سے جب اختلاف ہوا تو پھر بظاہر لگا کہ جمعیت اس لحاظ سے کمزور پڑ گئی جامعہ کراچی میں. اور پھر یہ جو پھر بعد میں جو ہمارے پروگریسو اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لڑکے تھے یہ ان کے ساتھ آگے مل گئے. اور اس کے بعد پھر جامعہ کراچی میں اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ مسل پاور کا بیلنس جو تھا وہ بحال ہوا. تو اس کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہوئیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 83 میں انہی پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک لڑکا جو تھا چیمہ، وہ اس میں ہلاک ہوا ایک فائرنگ کے واقعے میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، شوکت چیمہ وہ ہوا. اور پھر جمعیت کے ایک لڑکا دانش جو تھا وہ بھی اسی پورے واقعات میں. ٹیپو پہ آتے ہیں ہم، تو ہائی جیکنگ کس طرح؟ اچھا، پھر میں نے جب ٹیلی ویژن پہ پہلی مرتبہ دیکھا پی ٹی وی پر، جب وہ آیا جہاز کی ایک تصویر چلی مظہر، اور پہلے روکتا ہوں، اس سے پہلے پولیٹیکل ایرینا میں کیا ہو رہا تھا جنرل ضیاء کے خلاف؟ ڈاکٹر، یہ جو تھا نا یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. اور یہ موضوع کیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی
یہ جتنا یہ آپ سمجھ لیں ہائی جیکنگ ہے، ذوالفقار ہے، یہ لوگوں نے جو خود سوزی کی بھٹو کی پھانسی سے پہلے پنجاب میں بچانے خاص کے طور لیے، پر، خاص طور پہ پنجاب میں خود سوزی کی، یہ جو پھر پرتشدد واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں جامعہ کلات کا واقعہ ہے اور کئی واقعات ہیں، یہ سارا رد عمل تھا پیپلز پارٹی کی اس قیادت کی نااہلی کی وجہ سے، جنہوں نے کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں دی تھی کہ بھٹو جب گرفتار ہوا اور تو اس کی سیکنڈ ٹائم جب گرفتار ہوا اور پھر الیکشن پوسٹ پون ہوئے، تو اس کے بعد جب جو پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے وہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب بھٹو، اور یہ سامنے آئی بات قتل والے کیس کی کہ بھٹو کو قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے پارٹی کی قیادت کو رابطہ کیا اور پارٹی کی قیادت کو رابطہ کر کے کہا کہ آپ لوگ احتجاج کی کال دیں اور احتجاج کریں، اور جو ہے ہمیں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے بقول اس زمانے کے لڑکوں سے جو بات ہوئی کہ جب بھی ہم جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ انتظار کریں اور ہم کال دیں گے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہوں گی۔ مظہر عباس صاحب، اس وقت لیڈ کون کر رہے تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو تو پالیٹکس میں اس زمانے میں نہیں تھی۔ نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو پالیٹکس میں اس طرح نہیں، بے نظیر بھٹو سے بھی یہ لڑکے سارے ملے تھے، جس میں مسرور احسن وغیرہ اس زمانے میں کراچی میں بہت ایکٹیو تھے، کراچی کا ونگ کافی ایکٹیو ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ یہ لوگ محترمہ سے ملے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ ہمیں یہی کہہ کے ٹال جاتے ہیں، تو اب ہم از خود کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے جو میں نے بعد میں ان کے کچھ پرانے لوگوں نے سنایا تھا کہ بے نظیر نے کہا کہ اگر یہ لوگ باہر نہیں نکلتے تو تم ایسا کرو کہ غالباً فیڈرل بی ایریا یا کہاں ان کے پارٹی کے لیڈر تھے، لوکل لیڈر تھے، ان کے بیٹے کی سالگرہ والگرہ کا کچھ وہ تھا، تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ وہاں ان سارے لیڈروں سے کہو کہ میں آؤں گی نا، بات کروں گی۔ تو یہ اس میں کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لیڈرز پہنچ گئے اس میں کہ انہوں نے کہا چلیں برتھ ڈے پارٹی ہے، کوئی سیاسی گفتگو اس طرح کی نہیں ہوگی، وہ ہوگی، اس طرح پہنچ گئے۔ تو ادھر جب پہنچے تو محترمہ نے پھر یہی ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کوئی کچھ رائے عمل کرتے؟ لوگ لڑکے آپ کے گھروں پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو یا تو باہر سے ٹال دیتے ہیں، وہ ہوتے۔ تو پھر وہ کافی تھوڑا سا امبیرسمنٹ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو پارٹی لیڈرشپ تھی، سینٹرل کمیٹی وغیرہ تھی اس کی طرف سے، کیونکہ بے نظیر اس طرح سینٹرل کمیٹی وغیرہ میں تو اس وقت نہیں تھی، لیکن سینٹرل کمیٹی کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں دے رہی تھی، ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ فکر نہیں کریں۔ تو پھر ایک ایکشن کمیٹی ان لوگوں نے بنا لی تھی، اور اس ایکشن کمیٹی کے تحت کہیں نہ کہیں مظاہرے ہوتے تھے، لڑکے پکڑے جاتے تھے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ اسی طرح یہ جو خود سوزی، تو وہ اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی بھٹو کو بچانے کی، لیکن پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی لائن آف ڈائریکشن، ظاہر ہے محترمہ اور بیگم بھٹو پہ سختی زیادہ ہو گئی تھی، ان کے لیے باہر، وہ قذافی اسٹیڈیم والے واقعے کے بعد ان کے لیے باہر نکلنا جو اس طرح ممکن نہیں رہا تھا۔ تو پارٹی کے اندر پھر یہ ریزسٹنس بڑھتی گئی کہ لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی اور بھٹو کو نہیں بچا رہی لیڈرشپ۔ تو پھر لوگوں نے اپنے طریقے ایڈاپٹ کیے، جس میں ظاہر ملیٹنسی اس میں سے ایک تھا، اور خاص طور پہ جب پھانسی ہو گئی تو اور زیادہ غصہ بڑھ گیا، اور یہ بھی ہوا پارٹی کی لیڈرشپ کے ایک آدھ واقعہ بھی ہوا جب یہ غالباً چہلم تھا بھٹو صاحب کا، اس میں یہ سیکریٹریٹ میں، یہاں کراچی کے سیکریٹریٹ میں لوگوں نے ان لیڈران کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ بھی کی، وہ کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے یہی آؤٹ کم لگتا ہے کہ یہ کوئی پالیسی کا نہیں، رینڈم تھا، لیکن اس سے پوری پالیٹکس کو بہت نقصان ہوا مجموعی طور پہ، سیاست کو، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو، اور جنرل ضیاء الحق کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ لیکن یہ تھیوری اس وقت کے بھی لوگ ہیں یہ اس تھیوری کو زیادہ نہیں وہ ویٹیج دیتے، کیونکہ یہ اس کو ایکسکیوز سمجھتے ہیں کہ جی وہ ضیاء الحق کا سارا مینیج کیا ہوا تھا، کہیں کسی لیول پہ انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے، لیکن ایز سچ جو ہے یہ وہ رد عمل تھا، وہ ریئیکشن تھا کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کچھ نہیں کیا، اور جو بھی پھر ہمیں مناسب سمجھا لوگوں نے اپنے تئیں، اور اس میں جو لوگ انوالو تھے، جو تینوں ہائی جیکرز تھے،
ان کا ایز سچ کوئی بہت زیادہ پارٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا تھے ضرور, ایکٹیوسٹ ضرور رہے. کون کون ہے ان میں؟ ایک ظاہر ٹیپو تھا, دوسرا ناصر جمال تھا. یہ دو تو رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ وغیرہ کے ساتھ, اسٹوڈنٹ ونگز وغیرہ کے ساتھ. لیکن جو تیسرا ہائی جیکر تھا اس کا ایز سچ اس طرح, اور وہی تیسرا ہائی جیکر تھا جس کا اون بینن جونز نے انٹرویو کیا, اس کا ارشد نام تھا. اور اس کا ایک واقعہ یہ تھا کہ جس وقت جہاز ہائی جیک ہوا, اور اس وقت تک ارشد کو نہیں پتا تھا. بعد میں ابھی سنا ہے میں نے اس کا وہ کہ ارشد نے کہا نہیں مجھے پتا تھا وہ تھا. لیکن جو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو اس کو یہ کہہ کے لے گیا تھا کہ چلو تو میں پشاور گھما کے لے کر آتا ہوں میں. تو وہ سارا اس میں پھر بعد میں ظاہر ہے وہ پورا مقدمہ چلا. اس میں ناصر بلوچ کو اس میں پھانسی بھی ہوئی, 2 لوگوں کو. پھر بعد میں جو اس کے بعد جو پولیٹیکل مرڈرز وغیرہ ہوئے اس میں ایاز سامو کو اور لوگوں کو پھانسی ہوئی. لیکن یہ پورا جو ایک موومنٹ تھی جس میں بہت زیادہ جذباتی لوگ تھے, ایکٹیوسٹ تھے, جس میں ملیٹنسی کا بھی ایک فیکٹر تھا, دوسرا پولیٹیکل موومنٹ بھی انہوں نے چلائی تحریک کسی نہ کسی طریقے سے. وہ جو ایکٹیویٹیز تھی پولیٹکس, اس میں اس پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں 79 سے 84-85 تک کا پیریڈ جو دیکھیں تو وہ پیورلی پولیٹیکل ورکرز نے وہ چیزیں چلائیں. ہاں MRD کی تحریک ایک فنومینا ہے, اس کے اندر وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے. تو اسلام آباد سے PIA کا طیارہ کراچی سے پشاور, ٹھیک ہے, اور پشاور پہنچنے سے پہلے وہ ڈائیورٹ ہو گیا کابل ڈائیورٹ ہو گیا. اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی بعد میں جو لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے ظاہر ہے جو پلان بنایا گیا تھا اس میں یہی تھا, افغان جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی یا ان کی انٹیلیجنس تھی وہ ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس حوالے سے ان لوگوں نے. اور جس میں عین ممکن ہے کہ مرتضیٰ اور شاہ نواز کا وہ ہو, کیونکہ بہرحال باقی انہوں نے اون بھی کیا اس لحاظ سے آگے چل کے اس چیز کو. لیکن یہ ہوا ہے کہ اس میں یہ انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ منٹ پہ یہ طے ہوا تھا کہ نہ کی جائے, لیکن وہ میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا. اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب جہاز کابل پہنچا اور کابل میں جو ہے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئیں, وہ ساری کافی ڈیٹیلز آپ کو اس آڈیو ڈاکومنٹری میں ملے گی, کیونکہ اس میں ان سارے لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے, پائلٹ سمیت. ادھر کیجویلٹی ایک ہوئی ہے, کیجویلٹی طارق رحیم وغیرہ کی جو ADC کیجویلٹی. بلکہ جب کراچی میں اون بینن جونز مجھ سے انٹرویو کرنے آئے تھے, اور بھی لوگوں سے یہاں کیا انہوں نے, یہاں بھی اسلام آباد, لاہور وغیرہ, ان لوگوں کے جو اس زمانے میں تھے, تو اس میں جو کراچی وہ آئے تھے اس میں وہ جو ایک ان کے ساتھ ایک غالباً انگلش مین تھا, وہ تھا وہ تھا جو جس کے بقول وہ طارق رحیم کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس نے وہ پورا بتایا کہ جب وہ طارق رحیم کے پاس آئے اس کو لے جانے کے لیے, تو طارق رحیم نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ جس طارق رحیم کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ طارق رحیم نہیں ہوں. میں تو طارق رحیم سمجھ رہے تھے, وہ سمجھ رہے تھے غالباً جنرل رحیم یا کسی کے اس سے. یہ ظاہر ہے یہ وہ تھے جو بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے تھے. تو اب یہ کس حد تک درست ہے, بات صحیح ہے, لیکن یہ اس وقت بہرحال اس کو ٹارگٹ کرنے سے پھر ظاہر سچویشن پوری تبدیل ہوگی. لیکن ضیاء الحق نے اس پورے پیریڈ کا بہت زیادہ سیاسی فائدہ ضیاء الحق کو پہنچا اور پوری گورنمنٹ کو پہنچا. اچھا, ایک شخص جن کا انہوں نے انٹرویو نہیں کیا, انہوں نے بعد میں بتایا کہ ان کے پاس اس حوالے تھے, کیونکہ وہ غالباً اس زمانے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں یا انفارمیشن آفیسر کے طور پہ کام کرتے تھے, فرحت اللہ بابر. تو ان سے بعد میں جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے وہ رہے ہیں اس پورے, یعنی یہ جو نیگوسیشنز وغیرہ ہو رہی تھیں ہائی جیکر سے اور اس حوالے سے, تو وہ اس کا حصہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو وہ ان سے اس کے بعد گفتگو نہیں ہوئی, لیکن ان کے پاس اس حوالے سے بہت ڈیٹیلز ہیں. لیکن ہوا یہی کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ضیاء کو ایک ایڈوانٹیج ملی اس سے, اور اس کا انہوں نے استعمال یہ کیا کہ ہر پیپلز پارٹی کے ورکر کو پکڑ کے اس سے ذوالفقار کا بنا دیا گیا.
حالانکہ الذوالفقار اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں تھی، بہت جو ہے مشکل سے چند 100 لوگ اس میں ہوں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کو جسے پکڑا جاتا تھا اس کو جو ہے الذوالفقار کا ایک لیبل لگا دیا جاتا تھا اس پہ. اور ایک فیروز آباد تھانے میں ایک ایف آئی آر ایسی کٹی تھی جسے بعد میں اوپن ایف آئی آر کا نام دے دیا جاتا تھا کہ جی کہیں بھی پکڑا جائے کوئی پیپلز پارٹی کا تو ایک فیروز آباد کی ایف آئی آر میں اس کا نام ضرور آ جائے کہ الذوالفقار کی ایکٹیویٹر. یہ کئی سال کیس چلا، ان سب پہ مسرور احسن وغیرہ پہ سب پہ کئی 100 اس کے گواہ تھے، لیکن مشکل سے 40-50 گواہ آ سکے اور وہ کیس الٹیمیٹلی پھر ختم ہو گیا اس کیس میں. لیکن یہ کہ یہ ایک ایسا چیپٹر تھا پیپلز پارٹی کی پوری تاریخ کا، ایک ایسا چیپٹر تھا، اور بلکہ اس زمانے کی سیاسی تاریخ کا، جس سے سیاسی تحریک کو بہت نقصان ہوا، پولیٹیکل موومنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن یہ سارا اگر آپ دیکھیں اس پورے عمل کو تو اس میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی، اس زمانے کی جو سینٹرل کمیٹی تھی، جن کو بعد میں بے نظیر اور بیگم بھٹو نے بھی دبے الفاظ میں وہ ان کو بلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے کوئی صحیح معنوں میں لا عمل نہیں بنایا پارٹی لیڈر کو بچانے کے لیے. لیکن یہ سب اس کا رد عمل نظر آیا کہ ہمیں اس زمانے کی پھر پوسٹ بھٹو کی ایگزیکیوشن کے بعد جو پالیٹکس ہم نے دیکھی، اس میں جو وائلنٹ کا عنصر تھا وہ اس کے میرے نقطہ نظر سے اس میں بہت زیادہ ذمہ داری اس وقت کی لیڈرشپ کو لینی چاہیے کہ وہ اس پورے موومنٹ کو پولیٹیکل موومنٹ میں کنورٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے لڑکے اور بھٹو کی پھانسی کے لیے بھٹی کو پھانسی سے بچانے کے لیے بھٹو کو وہ بہت زیادہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ نئی کوشش کی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے.